بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب الطلاق کا آخری درس، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر لمعہ پنجم شروع کریں گے۔ تو کتاب الطلاق کی 4 فصلیں تھیں، ان 4 فصلوں میں سے 3 فصل تو پڑھ چکے، چوتھی فصل کا آخری درس وہ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی تھی تو اس کو اسی گھر میں رہائش دینی تھی۔ اب کوئی زلزلہ آیا، برسات آئی، سیلاب آیا، وہ گھر جو ہے منہدم ہو گیا، وہ گھر خراب ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، رہائش کے قابل نہیں، اب کیا کریں؟ یا وہ گھر کرائے کا تھا، ایگریمنٹ ختم ہو گئی، یا وہ کسی بندے نے ہمیں عارضی طور پر رہائش کے لیے مفت میں دیا تھا، جس کو عاریتن کہتے ہیں، اس نے اپنا گھر واپس لے لیا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ شخص اس عورت کو اس گھر کے پھر الاقرب فالاقرب لے جائے گا۔ الاقرب فالاقرب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس گھر کے ساتھ والا گھر کرائے کا مل جاتا ہے تو ساتھ والا لے، دور نہ لے۔ لیکن اگر ساتھ والا نہیں ملتا، 2 گھر چھوڑ کے ایک گھر ملتا ہے اور دوسرا 10 گھر چھوڑ کے پھر ملتا ہے، تو 10 گھر چھوڑ کے 11واں گھر نہیں لے گا، بلکہ 2 گھر چھوڑ کے تیسرے گھر جو ہے کیا ہے وہ لے لے گا۔ اچھا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گھر خراب ہو گیا، اگر اس کی تعمیر کرانا ممکن ہو، اس کو عارضی طور پر کسی اور گھر میں رہایا ہے، پھر اس کی تعمیر کرا دی، تو کیا پھر واپس اسی گھر میں لانا ہے یا نہیں لانا؟ تو اس میں ظاہراً فرماتے ہیں لانا ضروری نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی جب الاقرب فالاقرب والے قانون کو آپ مد نظر رکھتے ہو، پھر تو اصلی گھر میں لانا بطریق اولا لازمی ہو۔ انہدم المسکن، اگر رہائش والا گھر منہدم ہو جائے، خراب ہو جائے، بھائی کون سا مسکن؟ الذی طلقت فیہ، جس گھر میں اس عورت کو طلاق دی گئی تھی، منہدم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ او کان مستعارن، یا بھائی نہ خراب ہوا نہ ٹوٹا پھوٹا، لیکن وہ ادھار کے طور پر ہم نے عارضی طور پر رہائش کے لیے لیا ہوا تھا۔ وَرَجَّأَ مَالِكُهُ، اس مسکن کے مالک نے رجوع کیا، فی العاریت، کہ بھائی میں نے جو آپ کو چیز دی تھی میں وہ اپنی واپس لیتا ہوں۔ او مستاجرن، یا وہ گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، انقضت مدتہ، جناب وہ اس گھر کی مدت اجارہ پوری ہو گئی، تو کیا کریں گے؟ اخرجہا، شوہر اس بیوی کو لے جائے گا، الی مسکن، ایک اور گھر کی طرف، یناسبہا، جو اس عورت کے لیے مناسب ہے۔ عورت کے لیے مناسب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جناب وہ ایسا گھر جو اس قسم کی عورتیں اس میں رہتی ہیں۔ وَيَجِبُ، اور واجب ہے، تحر الاقرب، کوشش کرے کہ یہ قریب تر گھر لے پہلے گھر سے، الی المنتقل عنہ، منتقل عنہ یعنی جس گھر سے انتقال کیا جا رہا ہے، جس گھر سے بیوی کو نکال رہا ہے، اس گھر کے قریب تر گھر لے، فالاقرب، اگر یہ قریب والا نہیں ملتا تو پھر دوسرا جو زیادہ قریب ہے، اس یعنی میرا پہلے نمبر والا گھر ہے، پہلے نمبر والے گھر کے اقرب کون سا ہے؟ 2 نمبر، اگر دوسرا نمبر نہیں ملتا تو پھر تیسرا نمبر فالاقرب۔ تو اختصاراً یہ شخص اکتفا کرے گا علی موضع الضرورت، جس میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر دوسرا تیسرا گھر کرائے پہ نہیں ملتا تو 4تھے نمبر والا گھر لے لے۔ خوب، تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے یہ شخص کوشش کرے گا۔ وَظَاهِرُهُ كَغَيْرِهِ، اب ظاہرہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ ظاہرہ کی ضمیر جائے گی مصنف کی طرف۔ کہتے ہیں مصنف کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، کہ غیر ہی، جیسے کہ غیر مصنف کے عبارات سے بھی ظاہر ہوتا ہے، انہو لا یجب، بتحقیق واجب نہیں ہے، تجدید و استیجارہی، کہ اس گھر کے کرائے کی ایگریمنٹ پھر دوبارہ کرے، ثانیاً دوسری مرتبہ کرے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ، اگرچہ ممکن ہے کہ وہ دوبارہ مجھے کرائے پر مل جائے، پھر بھی ضروری نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ،
لیس ببعید، اب لیس کا اسم کو نا وجوب ہو، کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کرائے پر لینا واجب ہو جائے، امکان ہی، جب یہ چیز ممکن ہو، یعنی کرائے پر وہ مالک دیتا ہو تو اس وقت یہ دوبارہ اس کو کرائے پر لے لے گا. کیوں؟ تحصیلا للواجب، تاکہ یہ شخص حاصل کر سکے واجب کو. وہ واجب کیا تھا؟ کہ بیوی کو اسی گھر میں رہے جس میں طلاق دی تھی، بحسب الامکان، جب تک ممکن ہے. وقد قطع فی التحریر، علامہ ہلی نے کتاب التحریر میں قطع کی ہے، یقین کیا ہے، بے وجوب، کس چیز کا؟ کہ جناب واجب ہے کیا چیز؟ تحر الاقرب، کہ قریب تر والے گھر کی کوشش کرے. وہ ظاہر، اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہی ہے، وہ تحصیل نفس اولا، جب قریب والا گھر لینا واجب ہے تو خود وہ گھر، یہ تو بطریق اولا جو ہے کہ وہ واجب ہو جائے گا. وقضا، اور اسی طریقے سے گھر تبدیل کیا جائے گا. لو طلقت، اگر بیوی کو طلاق دی گئی ہے، فی مسکن، ایک ایسے گھر میں، لا یناسبھا، جو اس بیوی کے لیے مناسب نہیں تھا، تو کیا کرے گا؟ اخرجہا الی مسکن، یہ شخص اس بیوی کو لے جائے گا ایک اور گھر کی طرف، مناسبن، جو مناسب ہوگا، لیکن اس میں بھی متحرین، یہ شخص کوشش کرتا رہے گا، للاقرب فالاقرب، اقرب فالاقرب کی، کما ذکر، جیسے کہ یہ انہدام والی صورت میں بھی بات ذکر ہو چکی ہے. اب چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف. ہے کہ طلاق دینے والا مر گیا، اب جب وہ مر جائے گا تو اس کی ملکیت اس کے وراث میں تقسیم ہوگی، تو نتیجے میں یہ گھر بھی تقسیم ہوگا. اگر تقسیم ہوتا ہے تو عورت کے رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے. اب عورت کے رہائش کو مقدم کریں یا وراث کو مقدم کریں، تو کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں ولو مات، اگر متعلق مر جائے تو پھر فورث المسکن، یا فورث المسکن جماعتن، ایک جماعت اس گھر کی وارث بن گئی. لم یکن لہم قسمتہ، وراث کو حق نہیں ہے اس مسکن کے تقسیم کا. البتہ کب تقسیم نہیں کریں گے؟ حیثو ینافی، اس وقت یہ تقسیم نہیں کریں گے جب ینافی القسمت سکناہا، یہ تقسیم اس عورت کے رہائش کے ساتھ منافات رکھے. بھائی کیوں تقسیم نہیں کریں گے؟ لسبق عدم قسمت کی علت بتا رہے، لسب کے حق، اس لیے کہ اس عورت کا اس گھر کے رہائش کا حق وراث سے پہلے آ چکا ہے. الا مع انقضاء عدتها، مگر یہ کہ عورت کی عدت پوری ہو جائے، پھر تو لازمی ہے اس کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا. ہاذا، یہ جو ہم نے بات کہی، کون سی بھائی ہم نے بات کہی؟ ہم نے کہا کہ تقسیم اگر نقصان دیتی ہے اس کے رہائش کو تو نہیں کریں گے. اذا کانت حاملا، یہ اس صورت میں جب وہ عورت کیا ہے؟ حاملہ ہو. وقلنا، اور ہم قائل بھی ہو جائیں، لہا سکنا، کہ اس عورت کو رہائش دی جائے گی، مع موت ہی، جب اس کا شوہر طلاق دینے والا مر جائے. کما ہوا عہد القولین فی المسئلۃ، جیسے کہ رہائش دینا ضروری ہے اس مسئلے میں دو قول میں سے ایک قول یہ ہے. وہ اشہر روایتین، اور دو روایتوں میں سے مشہور روایت یہ ہے کہ انہو، وہ کیا ہے؟ لا نفقت، کوئی نفقہ نہیں ہے، للمتوفی انہا، اس عورت کو کہ جس کا شوہر مر جائے، ولا سکنا، اور اس کی یہ رہائش بھی نہیں ہے، مطلقاً. مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ چاہے حاملہ ہو چاہے حاملہ نہ ہو، تو نتیجے میں فیبطل حقها، اس عورت کا حق باطل ہو جائے گا. کون سا؟ رہائش والا، من المسکن، اس گھر سے، البتہ عدت پورے ہونے کے بعد. وجمع فی المختلف، جمع کا فائل کون ہے؟ جناب علامہ ہلی نے کتاب مختلف میں جمع کیا. کن کو؟ بین الاخبار بوجوب نفقتها، ان اخبار کو جو کہتے ہیں واجب ہے اس عورت کو نفقہ دینا، من مال الولد، اس بچے کے ملکیت سے، لا من مال المتوفی، متوفی کے مال سے اس کو نفقہ نہیں دیا جائے گا. تو اوپر ہم نے کہا کہ نفقہ واجب نہیں، ہاں شوہر والی ملکیت سے نفقہ واجب نہیں، لیکن بچے والے ملکیت سے نفقہ دیں گے. وَإِلَّا تَكُنْ حَامِلًا، لیکن اگر وہ عورت حاملہ نہ ہو، او قلنا، یا ہم قائل ہو جائیں،
لا سکن للحامل، بھئی رہائش نہیں دی جائے گی اس عورت کو جو حاملہ ہے، المتوفی انہا، جس سے شوہر جو ہے کہ وفات پا جاتا ہے، جازت القسمت، پھر تو تقسیم کرنا جائز ہے، کیوں؟ لعدم المانع منہا، اس لیے کہ قسمت سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، ہین اذن، جب عورت جو ہے کہ وہ حاملہ ہو، وتعتد زوجۃ الحاضر من حین سبب، وہ شخص جو بیوی کے پاس موجود ہے، جیسے ہی اس نے بیوی کو طلاق دی اسی وقت سے جب سبب وجود میں آیا عدت گزارے گی، یا اگر موت سبب ہے تو جیسے ہی وہ مرا وہ عورت جو ہے کیا ہے جناب وہ عدت شروع کر دے گی۔ خوب، الموجب وہ سبب للعدت کہ عورت عدت گزارے، من طلاق او فسخ، چاہے وہ طلاق کی وجہ سے نکاح ٹوٹا ہو، چاہے فسق کی وجہ سے جو ہے کہ وہ نکاح ٹوٹا ہو، اس عورت کو جو عدت گزارنی۔ وَإِن لَمْ تَعْلَمُ بِهِ، اگرچہ عورت کو سبب کا علم نہ بھی ہوا ہو، یعنی طلاق ملی اور اس کو مثلا 4 مہینے گزرنے کے بعد خبر ہوئی کہ تمہیں تو طلاق ہے، وہ جا کے ڈائریکٹ دوسرے شوہر کرے، اس کو کوئی پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَزَوْجَةُ الْغَائِبِ، لیکن وہ عورت کی جس کا شوہر غائب ہے وہ بھی وفات میں، تو اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ من حین بلوغ الخبر بموت ہی، جب اس عورت کو شوہر کے مرنے کی خبر ہو، 1 سال پہلے مر گیا تھا، خبر آج پہنچی ہے تو آج وہ عدت کرے گی۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ شَرْعًا، اگرچہ اس عورت کے لیے اس کی موت شرعی طور پر ثابت نہ ہوئی ہو تو بھی یہ جو ہے کیا ہے عدت خبر کے بعد کر سکتی ہے، لیکن لا یجوز لها تزویج، لیکن جب عورت کو شرعی طریقے سے اس کی موت ثابت نہیں ہوئی تو عدت تو کر سکتی ہے لیکن شادی نہیں کر سکتی، الا بعد ثبوت ہی، مگر یہ کہ شوہر کا مرنا ثابت ہو۔ کیسے ثابت ہوگا؟ 2 عادل گواہی دیں گے۔ وہ فی الطلاق، اور اگر غائب عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت کب شروع ہوگی؟ من حین طلاق، جب اس نے طلاق دی تھی۔ والفرق، بھائی کیا فرق ہے کہ موت کی عدت آپ کہتے ہیں کہ موت کے خبر کے بعد شروع ہوگی، لیکن طلاق کی عدت جیسے ہی طلاق ہوئی ایسے شروع ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں مع نص، ایک تو ہمارے پاس نص ہے اور اس کے بعد جو کیا ہے ثبوت الحداد، ہم کہتے ہیں کہ بھائی حداد عورت کے لیے ثابت ہے علی المتوفی انہا، جس کا شوہر وفات پا جائے، اور جب اس کو خبر ہی نہیں ہوئی تھی تو اس نے تو حداد بھی نہیں کیا، نتیجے میں پھر اس کی عدت بھی نہیں ہوئی۔ ولا یتم، یہ حداد والی بات کمپلیٹ نہیں ہوگی الا مع بلوغہا، مگر یہ کہ اس عورت کو خبر پہنچے کس کی؟ بے موت ہی، شوہر کے مرنے کی، بخلاف طلاق، طلاق میں کوئی حداد وغیرہ نہیں ہے۔ فعلا ہذا، اس بات پر کہ طلاق کی عدت طلاق سے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لو لم یبلغھا الطلاق، اگر عورت کو طلاق کی خبر نہیں پہنچی الا بعد مضی مقدار العدت، مگر یہ کہ عدت کی مقدار گزر گئی، اب کیا ہوگا؟ جاز لها تزویج، عورت کے لیے جائز ہے شادی کرنا بعد ثبوت طلاق، جب طلاق ثابت ہو۔ عدت، بھائی عدت کی تو مدت گزر گئی، بخلاف المتوفی انہا، بخلاف اس عورت کے کہ جس کے شوہر جو ہے کیا وہ انتقال کر چکا ہے۔ وکیل، اور ایک قول کے مطابق تشترکان، فرماتے ہیں طلاق والی عورت اور جس کے شوہر گزر گیا وہ دونوں عورتیں مشترک ہیں کس میں؟ فی الاعتداد، عدت گزارنے میں، من حین بلوغ الخبر، طلاق کے 1 سال بعد اگر اسے پتہ چلا ہے کہ تمہیں طلاق ہوئی تو آج سے وہ عدت شروع کرے گی، جیسے وفات میں ایسے تھا۔ وہ بہی روایات، اور اسی اشتراک کے بارے میں روایات بھی ہیں، لیکن والاشہر الاول، مشہور قول پہلا ہے۔ وہ کیا تھا کہ طلاق کی عدت طلاق سے ہی شروع ہو جائے گی اگرچہ بیوی بے خبر ہو، لیکن وفات کی خبر عدت وفات کی خبر کے بعد ہوگی۔ وَلَوْ لَمْ نُوجِبْ الْحِدَادَ عَلَى الْأَمَةِ، اگر ہم واجب قرار نہ دیں حداد کنیز پر، فَهِيَ كَالْمُطَلَّقَةِ، تو کنیز بھی وفات کی عدت طلاق والی کی طرح گزارے گی، یعنی
اس کو جیسے ہی شوہر وفات پا گیا تھا اس کی عدت شروع ہو جائے گی. کیوں؟ عملاً بالعلت المنصوصۃ، ہم عمل کرتے ہیں اس علت پر جو روایت میں بیان کی گئی ہے کہ موت میں ہدایت کے مسئلے کی وجہ سے موت کی خبر کے بعد عدت شروع ہوگی. اب کنیز کی چونکہ ہدایت کا اب مسئلہ ہے ہی نہیں، تو نتیجے میں اس کو چاہے خبر پہنچے چاہے خبر نہ پہنچے، جیسے ہی شوہر کی وفات ہوگی تو اس کی جو ہے وہ عدت بھی شروع ہوگی، اگرچہ یہ بے خبر ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. الحمدللہ لمہ چہارم ہماری ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ ہم لمہ پنجم شروع کریں گے.